کرام رمضان المبارک میں مردے آپس میں کیوں ملتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں؟ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسی کے رشتہ داروں میں سے عزیز و اقربا میں سے یا کوئی ایسا بندہ جسے وہ مردہ جو پہلے سے قبر میں دفن ہوتا ہے وہ کسی کو جانتا ہے اور جب اس کو بھی اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ ایسا عام طور سے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے قبرستان الگ الگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے مردے فلاں جگہ پر وہ ان کا قبرستان ہے، وہاں دفن ہوتے ہیں، ہمارے مردے وہاں ہوتے ہیں، فلاں کے وہاں ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ایک خاندان ہوتا ہے تو وہ ایک کے بعد ایک جیسے جیسے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو اسی قبرستان میں لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو مردے وہاں پر موجود ہوتے ہیں پہلے سے اور جب کوئی نیا مردہ وہاں پر پہنچتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ مردہ اس کو پہچان لیتا ہے اور وہ آپس میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے فلاں کیسے ہیں، ہمارے فلاں کا کیا حال ہے، ہمارے فلاں کا کیا حال ہے، اور تم ایک دوسرے سے خیریت بھی معلوم کرتے ہیں، تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، اور ہمارے فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے حال چال بھی پوچھتے ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے مردے آپس میں حال چال پوچھتے ہیں، کون سے مردے آپس میں حال چال کو نہیں پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یا مجھے بہت خطرناک بخار ہوا، ٹھیک ہے، ایگزامپل مجھے بخار ہے اور مجھے لوگ دیکھنے کے لیے میری عیادت کے لیے گھر پر آئے، تو اب وہ لوگ آتے ہیں نا جن کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جو میرے دوست یار عزیز و اقربا میں سے، کیا خیال ہے جب میری بیماری کے علاوہ وہ آتے تھے تو میں ان سے کیسے ملتا رہوں گا؟ بہت اچھے سے ملاقات کرتا ہوں، بہت اچھے سے ان کو چائے پلواتا ہوں، بہت اچھے سے ان کی خاطر کرتا ہوں۔ لیکن جب میں بیمار ہوں اور جب وہ میری عیادت کے لیے آئے تو مجھے ہوش ہی نہیں ہے، میں تو اپنے بخار میں پست پڑا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے، کون میری عیادت کر رہا ہے، کون مجھ سے حال چال پوچھ رہا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی مردہ قبر میں اچھے حالات میں ہوتا ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، تو وہ دوسرے سے اس کے حال بھی پوچھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ لیکن اگر وہ مردہ قبر کی سختیوں میں مقید ہوتا ہے اور عالم برزخ کی جو سختیاں ہیں، فرشتوں کا ان کے ساتھ سختی برتنا ہے، ان حالات میں خطرناک معاملات میں وہ مقید ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے میں ہی پڑا ہوتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس سے خیریت پوچھیں اور کون آیا کون نہیں آیا، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی بلکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر نیک بندے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے حالات بھی پوچھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ رمضان میں یہ ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بہت جو زیادہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی قبر کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، ان عذابات کو ہٹا دیتا ہے جو جہنم کی تپش وغیرہ مردہ قبر میں پوری سال محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس تپش کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو سہولت بھی ملتی ہے، رمضان المبارک میں آسانیاں بھی ملتی ہیں۔ تو جب وہ آسانیوں میں آتے ہیں، گناہگار بندے جو پوری سال جنہیں ہوش و حواس نہیں تھا، وہ سختیوں میں مقید تھے، تو وہ ایک دوسرے سے ظاہر ہے کہ حالات کو دریافت کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جو خاص ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، اگر ہم نیک ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھی ہے، اور اگر ہم برے ہیں تو ہمارے لیے جیسے ہی ہماری موت کے بعد کی جو زندگی عالم برزخ کی جو شروع ہوتی ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری موت کے بعد جو لائف پھر ہوگی بہت اچھی زندگی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا قبر میں بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذابات سے بچائے گا، اور پھر آنے والی جو لائف ہوگی، آنے والی جو زندگی ہوگی عالم برزخ کی، ہمارے لیے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔